خبر ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ مختلف محکموں میں علی امین گنڈاپور کا جو اثر رسوخ ہے اس سے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیمے میں دور میں اس طرح غدر مچایا گیا تھا، لوگوں کو دھڑا دھڑ بھرتیاں کی گئی تھی 30 40 ہزار روپے لے کر۔ اب علل اعلان انہوں نے پیسے لیے ہیں اور لوگوں سے 5 4 لاکھ روپے لیے ہیں۔ وہ اس بات پہ کوئی افسردہ یا خفا بھی نظر نہیں آتے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں، تو وہ اپنا استحقاق سمجھ کے انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے ان کو شاید آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی کیریئر کو نقصان کے سبب بن سکتی ہے۔ علی امین نے چونکہ مسلسل 10 سال اقتدار دیکھا ہے تو ان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ انہوں نے چند مہینے شاید اقتدار کے بغیر اور ان کے افسران بالا بھی نہیں سن رہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اوورآل ملکی سطح پر دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین کرام، ملک بھر کی طرح ڈیرس مل خان کے اندر بھی الیکشن کا شور و غوغا ہے۔ ہر طرف سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈیرس مل خان سے 2-3 اہم خبریں جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی سیاسی طور پر بہت متحرک ہو گئے ہیں، جلسے بھی ہو رہی ہیں، سیاسی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ورکر کنونشنز بھی ہو رہی ہیں۔ تو جو خبر ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ مختلف محکموں میں علی امین گنڈاپور کا جو اثر رسوخ ہے اس سے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں محکمہ ایجوکیشن ہو گیا، اس میں ہیلتھ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں علی امین گنڈاپور نے جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ ادارہ اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے جو موجودہ ڈیرس مل خان کے اندر جو نمائندے ہیں انہوں نے اس چیز پر جو مختلف افسران ہیں اس کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور نہ تو بھرتی کر سکیں اور نہ ہی جو ان کے لوگ جو بھرتی ہوئے ہیں وہ آگے سروائیو کر سکیں۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے ظاہر ہے کہ مستقبل میں علی امین گنڈاپور کی سیاست کا جو تعین بھی ہونا ہے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے اپنے اثر رسوخ کو بڑھا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ یہ تو بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں، یہ بتائیں کہ سر جی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو مختلف سیاسی رہنما ہیں بڈھ کے اندر ہیں، دیگر جو ملکہ علاقے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کا جو گروپ ہے اس کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں میں جا رہے ہیں، اور سیاسی اثر رسوخ کے ساتھ ساتھ جو مختلف محکموں کے اندر علی امین گنڈاپور کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے، تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، خبروں کی آپ نے بات کی ہے، میرے لیے تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ساری خبریں آپ نے سنا دی ہیں۔ آپ تو تجزیہ کریں گے اس کے اوپر۔ اور یہ ہے کہ خبروں پر تجزیہ رہ گیا تو وہ میں کر لیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی جو حکومتی رکن قومی اسمبلی ہے اس کی اہمیت یا حیثیت سرکاری محکموں میں اس وقت ہوتی ہے جب تک وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصولی طور پر بات ٹھیک ہے کہ علی امین جب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، جب ان کو عوام کی حمایت اس طرح حاصل نہیں ہے جیسے وہ منتخب نمائندے کے طور پر تھے، تو اب سیاسی محکموں میں ان کا اثر رسوخ بھی اس طرح ہے۔ اب اس کا یہ مطلب علی امین نے چونکہ مسلسل 10 سال اقتدار دیکھا ہے تو ان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ انہوں نے چند مہینے شاید اقتدار کے بغیر اور ان کے افسران بالا بھی نہیں سن رہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اوورآل ملکی سطح پر کہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی نے ملک میں جو اقدامات کیے ہیں اس پر بھی اعتراضات ماضی میں اٹھتے رہے ہیں، اور بالخصوص جو حالیہ دنوں میں باجوہ کا تبصرہ آیا اور معروف صحافی جاوید چودھری نے جو اس پہ بات کی ہے، تو اس کے بعد تو مطلب ہے کہ یہ ایک بات طے شدہ نظر آتی ہے کہ ملک میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ نقصان کا سبب بنی تھی، جس کا اعتراف خود اس کو بنانے والوں نے بھی کیا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ بہت کم چانس لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ آ پائے گی۔ تو اس سلسلے میں علی امین گنڈاپور میں 2 قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا وہ اپنا زوم ہے کہ میں عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہوں، میں بہت مقبول ہوں، لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو لوگ ووٹ دے دیں گے۔ لیکن ان کو شاید بھول گیا کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جب انہوں نے اپنے بھائی کی کمپین کی تو انہیں گھر گھر جانا پڑا اور کروڑوں روپے انہوں نے لگائے اور پھر جا کے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اب تھوڑی صورتحال چینج ہے، اب یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پیسے لگائے بغیر کامیاب ہو جاؤں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں الیکشن نہ ہو پائیں۔ تو اس وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں، اپنی جو سیاسی کمپین ہے وہ نہیں چلا رہے ہیں۔
لیکن ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. ہم نے احمد کنڈی کو دیکھا ہے، کافی متحرک ہیں. ان کے جو پاکٹس ہیں ان کو وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو دوست ٹوٹ گئے تھے، جیسے آپ نے بٹ کا ذکر کیا ہے، تو بٹ ان کے جو ایک کچھ تو اکابرین ہوتے ہیں جو قیادت ہوتی ہے علاقے میں، کچھ نیچے لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو برا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ووٹ کے ان کی اہمیت کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اس طرح جیسے بڈ میں ہوا تھا کہ پہلے ان کے جو سرخیل تھے اپنا عمران، تو وہ انہوں نے پہلے احمد کنڈی کے ساتھ تھے، پھر علی امین کے ساتھ چلے گئے. تو ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے گروپ میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو سمیع علی زئی تھے، یہ پرانے چونکہ سمیع علی زئی کے حمایتی تھے، کچھ وہاں جائیں گے، کچھ احمد کنڈی کے ساتھ جائیں گے. نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، اور نئے ہر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نیچے رہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹی میں یا اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں جس کے آگے آنے والے میں حکومت بھی ہو، وہ برسر اقتدار ہوں اور ان کے کام کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جن لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھیں ان سے لاکھوں روپئے بھی لیے گئے تھے، اور علی امین نے وہی کام کیا ہے. جیسے کچھ دن پہلے بھی آپ اور میں نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں یہی بات کی تھی کہ MMA دور میں اس طرح غدر مچایا گیا تھا. لوگوں کو دھڑا دھڑ بھرتیاں کی گئی تھیں 30 40 ہزار روپے لے کر، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا. اس وقت تو چندہ مہم جو تھی بڑی مشہور تھی کہ چندے کے نام پر لوگوں سے پیسے لیے گئے تھے. اب علل اعلان انہوں نے پیسے لیے ہیں اور لوگوں سے 5 4 لاکھ روپے لیے ہیں، اور ان کو ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے. وہ اس بات پہ کوئی افسردہ یا خفا بھی نظر نہیں آتے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں. تو وہ اپنا استحقاق سمجھ کے انہوں نے پیسے لیے ہیں. تو یہ بات جو ہے ان کو شاید آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی کیریئر کو نقصان کے سبب بن سکتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی میں گزشتہ دنوں جو ڈیسمل خان سٹی کے چیئرمین الائنس ہے ان کی جانب سے بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال میں علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ بغاوت کے اوپر بھی ایک دوسرے کو آمادہ کر رہے ہیں، اور ان کا گروپ وسیع ہوتا جا رہا ہے. بہرحال یہ ان کی نیکسٹ 2 3 دن میں ان کی میٹنگ ہوگی، وہ بات جو ہے وہ بالکل عیاں ہو جائے گی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کون سی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی شنید ہے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر PDM کی جانب سے اور دیگر جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ گرفتاری متوقع ہیں. تھوڑا سا بتائیں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو اس میں نامینیٹ ہیں، اکرام گنڈا پور کا کیس ہے، دیگر ان کے حوالے ان کے جو اپنے کیسز ہیں. ہاں، اسرار. تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی طور پر اس کو پسپا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں، یا حقیقت سے بھی اس میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سیاسی اب جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ PTI کے بہت سارے جو اہم رہنما تھے، جیسے فواد چودھری ہے، عمران خان کا سارا موقف وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کوئی اتنے بڑے انقلابی نہیں ہیں جتنی وہ بڑی انقلابی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور علی امین بھی اسی طرح کہ انہوں نے بھی کوئی نہ تو وہ انقلاب لے کر آئے ہیں، نہ وہ کوئی اتنے بڑے انقلابی ہیں، لیکن چونکہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں. جب ان کی حکومت تھی تو یہ باتیں تو چل جاتی تھیں. پھر جب سلیکٹر بھی اپنا تھا، ٹیم بھی اپنی تھی، کھلاڑی بھی اپنے تھے، سب کچھ چل رہا تھا. اب تو سلیکٹر نے بھی اپنی سلیکٹر کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اور اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، ورنہ وہ کسی یار دوست سے کہہ کر کوئی بچ بچاؤ کرتا تھا، لیکن وہ بھی نالاں ہو کر گئے ہیں. تو یہ سیاسی حکومتوں میں ہوتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں، کچھ کیپٹن صفدر، کچھ اور لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی، وہ اس چیز کو برا محسوس کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ان لوگوں نے بھی گرفتاریاں کی تھیں، فواد چودھری کہتا تھا جی ان کو ڈال دیں، 4 سالوں کے لیے ڈال دیں، 6 سال کے لیے ڈال دیں، سال کے لیے ڈال دیں. اس طرح یہ باتیں کرتے تھے. تو خود 3 جن کو 2.5 سال ڈالا ہے، خود یہ 2.5 دن بھی نہیں رہ پائے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ علی امین کا جو رویہ ہے وہ مسلسل انہوں نے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں، اور فی الحال وہ اپنی کمپین بھی نہیں چلا رہے. تو ایک سیاسی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، ان کے اوپر جو بدعنوانی کے کیسز بھی ہیں جو ابھی تک بند پڑے ہیں، ان کو بھی کھولا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں علی امین کتنا مؤثر اور کتنے زیادہ انقلابی ثابت ہوتے ہیں. پھر جتنے وہ بڑے انقلابی ثابت ہوں گے، پھر اتنے بڑے ان کو رد عمل کا بھی سامنا کرنے پڑے گا. اور بلدیاتی نمائندے ان سے نالاں ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، ان کو نالاں ہونا ہی چاہیے. کیونکہ جب سے بلدیاتی انتخابات ہوئے، بلدیاتی نمائندوں کو ان کے اختیارات نہیں دیے گئے، ان کو وسائل نہیں دیے گئے، ان کی اہمیت 0 کے برابر تھی. تو وہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ جب تک اقتدار تھا،
پیسے آ رہے تھے ٹی ایم اے میں لوگوں کو مل رہے تھے، اب اقتدار نہیں ہے، اب تو ٹی ایم اے میں آنے والی گرانٹ جو ہے وہ میرا خیال نہیں ہے کہ اب بلدیاتی نمائندوں کو ملے گی، اب افسران ہی کھائیں گے جو ٹی ایم اے میں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو ابھی نگران وزیر بنے ہیں، وزیر زراعت اور لائف سٹاک، عبدالعلیم قصوریہ صاحب، ان کے ایک بھتیجے ہیں جو کہ مختلف اداروں کے اندر مطلب ہے کہ وہ افسران کو حکم امتناعی دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا نہ تو کوئی بھرتی کرنا ہے، اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ کیوں اس چیز پر آ گئے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا جو اثر رسوخ ہے اس کو اداروں کے اندر ختم کریں، یہ کتنی بڑی علی امین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی، یہ کوئی اس طرح کی کوئی معیوب بات تو نہیں ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں۔ مولانا لطف رحمان ایم پی اے تھے، آغاز خان کے معاملات میں تو مداخلت نہیں کرتے تھے، احتشام ایم پی اے تھے، دوسرے ایم پی ایز تھے، شیخ یعقوب ایم این اے تھے، علی امین ان کے حلقوں میں براہ راست مداخلت بھی کرتے تھے اور اپنے بندوں کی تعیناتیں بھی کرتے تھے۔ تو اب تو وہ ایم پی اے بھی نہیں رہے، ایم این اے بھی نہیں رہے، ان کی حکومت نہیں رہی، تو وہ تو جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی اس والی معیوب بات تو نہیں ہے کہ اب وہ علی امین جب نہیں رہے عوامی نمائندے، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، تو وہ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ جی میرے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اچھا، آخری سوال اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ظاہر ہے کہ حکومت ہے، فیصل کریم گنڈی خان بھی ابھی پاور میں ہیں، مولانا صاحب بھی پاور میں ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ یہ الیکشن میں مولانا صاحب نے جو ہے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جمعیت کے لیے کتنا بڑا لاس ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ووٹرز کو ہے وہ مشکل ٹائم میں چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جب آپ اپنی مرضی سے ووٹ لڑیں گے تو کیا لوگ ان کے ساتھ، یہ سیاسی طور پر کتنا نقصان ہوگا ان کو؟ نہیں، یہ انہوں نے پہلے پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو یہ ضمنی الیکشن ہے وہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ یہ تھوڑے پیریڈ کے لیے ہیں، اور یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو بھگا کے یہ مارنا چاہتے ہیں، بلکہ بھگو کر مارنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تو پہلے پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ان کی دو حلیف جماعتیں ہیں، اے این پی اور پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی حلیف تو ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ گئی تھی۔ جب وہ اے این پی اور پیپلز پارٹی موجود ہوں گے، وہ بھی لامحالہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، تو پی ڈی ایم ان کو سپورٹ کرے گی، اور مولانا کا ایک ووٹ ہے ہر دور میں رہا ہے، کہ مطلب ہے کہ دو ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پر اب بات کر رہے ہیں تو دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک اینٹی مولانا اور ایک خود مولانا۔ تو اب یہ ہے کہ اینٹی مولانا آپس میں لڑ رہے ہیں، مولانا بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، تو مولانا کے لیے اگلا الیکشن یقیناً امتحان ہوگا۔ اگر یہ الیکشن ہونے والا احمد کریم کنڈی جیت جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ پھر علی امین کا آنے والے دنوں میں جو سیاسی سپیس ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ عرفان مغل صاحب نے ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے بہت ہی مفصل قسم کا تبصرہ پیش کیا ہے، ڈیر اسماعیل خان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس کا مکمل احاطہ کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ تحصیل پہاڑپور اور درابنڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو جوڑ توڑ شروع ہے اس کے اوپر آپ نے ہمیں خصوصی وقت دینا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے جو ہے انٹرویو کریں گے آپ کا۔ نعمان بھٹا اور اعتدال نے اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔